اللہ پاک نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو زمین و آسمان میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، سب کچھ خوبصورت تھا، مگر اللہ پاک نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو زمین پر بسے، سوچے، سمجھے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ اللہ پاک نے مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ پاک نے مختلف قسم کی زمین کی مٹی لی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم بھی اور سخت بھی، اور اسے ایک خاص انداز سے گوند کر انسان کی شکل میں بنایا۔ پھر اس مٹی کو کچھ وقت تک چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کھنکنے لگی جیسے مٹی کے برتن۔ فرشتے اس نئی مخلوق کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے جب چاہا تو اس میں اپنی روح پھونک دی، اور جیسے ہی روح پھونکی گئی وہ مٹی کا پتلا زندہ انسان بن گیا۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح پھونکی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی۔ جنت ایسی تھی کہ نہ کوئی دکھ، نہ بھوک، نہ پیاس، ہر طرف سبز باغات، میٹھے پانی کے چشمے اور ہر نعمت موجود تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑا بنایا، وہ تھیں حضرت حوا علیہ السلام۔ دونوں جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تھا جنت میں پہلا امتحان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو وہ بہت خوش تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی، خوبصورت باغات، میٹھے پھل، ٹھنڈے چشمے، اور کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں تھی۔ اللہ پاک نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ یہ ان کا پہلا امتحان تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، شیطان کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مغروروں میں سے ہے اور تیرے لیے لعنت ہے قیامت تک۔ اس دن سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا تاکہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ ایک دن شیطان جنت میں چپکے سے آ گیا۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم کبھی نہیں مرو گے، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی۔ شیطان نے باتوں باتوں میں دھوکہ دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کا نورانی لباس اتر گیا اور وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ زمین پر آمد حضرت آدم اور حضرت حوا نے فوراً توبہ کی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر ان سے فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم رہو گے، وہاں تمہاری زندگی گزرے گی اور وہیں تمہاری اولاد پیدا ہوگی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انسانوں کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔